میڈیا پر دو آڈیوز کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ سبمرین کے تباہ ہونے کے تقریباً 11 روز بعد 18 تاریخ کو اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور 1.5 گھنٹے کے بعد پونے 2 گھنٹے کے بعد 1 گھنٹہ 45 منٹ کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک آڈیو نکل کر آئی ہے اور جو میں شہزادہ داؤد کی انٹرویوز یا آڈیوز سن رہا تھا مجھے اس سے وہ مماثلت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور وہ اتنی زیادہ فریکوینسی میں آ رہی ہے. اگر آپ نے نہیں پتا کہ کس طرح سے انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے جو آوازیں ریکارڈ کی جاتی ہیں نا سمندری حدود کے اندر, جس طرح سے اسپائس کام کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے ملک کی ایجنسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کی جو آوازوں کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو آپ اسپائی کی مووی دیکھیں گے نا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 2 آڈیوز ہیں, دونوں آڈیوز اب یہ تقریباً 11 روز کے بعد نکل کر آئیں. سب مرین کے تباہ ہونے کے 11 روز کے بعد 18 تاریخ کو انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا, 18 تاریخ کو یہ تباہ ہو گئی تھی اور اس کے اندر ایک آڈیو کے اندر یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ او گاڈ پلیز سیو اس, اور یہ آڈیو کہا جا رہا ہے شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی. اب یہ کب کی ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, اور ایک میں تو باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ جناب آیت الکرسی لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ایک آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ آڈیو کسی اور کی نہیں بلکہ شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کی ہے. اور اس آڈیو کے اندر یقین جانیے جو میں سن رہا تھا اس کے اندر جو الفاظ تھے, جو باتیں تھیں, او گاڈ پلیز سیو اس, یہ ورڈ باقاعدہ طور پر بولا گیا ہے. اس آڈیو کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک آڈیو جو کہ باقاعدہ طور پر امریکی ٹی وی چینل نے نشر کی ہے اور یہ کل جب ملبہ بازیاب کرایا گیا نا, جو یہ ٹائٹن کا ملبہ تھا, یہ 11 روز کی محنت کے بعد بازیاب کرایا گیا اور اس کے ایک ایسے حصے کو باہر نکالا گیا ہے جس میں جو لوگ موجود تھے وہ نہیں ملا ابھی, لیکن ایک ایسے حصے کو باہر نکالا گیا ہے جو کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہو رہا تھا. فرنٹ کا ایریا تھا جہاں پر بیٹھ کے باقاعدہ نظارہ کیا جاتا ٹائٹینک کے ملبے کا, اور اس سے یہ اندیشہ ہو رہا ہے یا اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب یہ جو سب مرین تھی ٹائٹن, یہ ٹائٹینک کے ملبے کی طرف پہنچ گئی تھی. آج میں آپ کو بہت وثوق کے ساتھ ایک بات بتا رہا ہوں. اچھا, میں ہمیشہ یہ بات اپنی ویڈیو کے اندر کہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو انسٹاگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں آڈیو یا ویڈیو انسٹاگرام پر لگا دوں گا, میرے پاس بے تحاشا میسج آ رہے ہوتے ہیں, لیکن جناب 24 گھنٹے سٹوری کی مدت ہوتی ہے, تو آپ سب سمجھتے ہیں جناب, وہ میں لگا ضرور دیتا ہوں لیکن 24 گھنٹے بعد ظاہر سی بات ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیں, میسج کر لیں, میں آپ کو آڈیو بھی بھیج دوں گا, میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا جو کہ اس کیپسول کے اندر, اس سب مرین کے اندر بنائی گئی اور اس اندر سے باہر کے نظارے کی بنائی گئی. ایک بہت بڑا انکشاف ہو رہا ہے جناب. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سب مرین کا چکر لگا رہی تھی, یہ سب مرین جو ہے وہ ٹائٹینک کا چکر لگا رہی تھی. اسی دوران اس پر باقاعدہ طور پر حملہ ہوا اور پانی کا پریشر اتنا تھا, اس حد تک پانی کا پریشر ہوتا ہے اور اس پر جب کوئی حملہ کرے تو وہ دھماکے سے پھٹ گئی. لیکن آڈیو کیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ 2 آڈیوز ہیں جناب. ایک آڈیو یہ ہے جس میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے, لیکن آنیسٹلی میں آپ کو سچ بات بتاؤں, جو میں نے شہزادہ داؤد کی آڈیو سنی, ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا جب وہ کامیاب بزنس مین, اور کیونکہ پاکستان کے اندر ان کے بہت فلاحی کام ہے, بے تحاشا فلاحی کام ہے, بہت ساری چیزوں, اور یہ داؤد فیملی آج کی نہیں ہے, 1950 سے لے کے جو پاکستان کے صدر رہے ہیں, ملٹری صدر رہے ہیں یا سویلین صدر رہے ہیں, ان کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز رہے ان کے دادا پردادا کے, اور ان لوگوں نے بہت زیادہ چیزوں کا انوگریشن کیا ہے, سنگ بنیاد رکھا ہے. تو ان کی آڈیوز موجود تھیں, ان کی ویڈیوز موجود تھیں. میں ایک انٹرویو بھی دیکھ رہا تھا شہزادہ داؤد کا, اور اس سے جو آواز مماثلت کر رہی تھی نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کے اندر انہوں نے کہا تھا او گاڈ پلیز سیو اس, اور یہ اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کے ساتھ ہے, مطلب اس کے اندر اس طرح کی آوازیں ہیں جو سمندر کے اندر بہت مشکل سے ریکارڈ ہوتی ہیں. اس کے اندر فریکوینسی ٹوٹ رہی ہے, آ رہی ہے, جا رہی ہے, لیکن اس آڈیو کی باز گشت کیوں آ رہی ہے؟ ابھی بڑے غور سے سنیے آپ نے یہ بات. جو ملبہ نکالا گیا ہے ٹائٹن کا, جو اگلا حصہ ہے جہاں سے نظارہ کرنا تھا, اور جو پچھلا حصہ ہے وہ کمیونیکیشنز کے لیے استعمال ہونا تھا. اب یہ کمیونیکیشن ٹائٹن جو سمندر کے اندر تھی, سمندر کے اندر گہرائیوں میں تھی, اوپر جو شپ موجود تھی اس کے ساتھ براہ راست یہ تعلق میں تھے, رابطے میں تھے. 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد ان کا رابطہ منقطع ہوتا ہے. 2 گھنٹے لگتے ہیں سطح سمندر سے زمین تک پہنچنے کے لیے. جو سمندر کے نیچے تہہ نا, جہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا ہے, انسان کے جانے کے بس کی بات نہیں ہے,
2 کلومیٹر 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہی ہے سطح سمندر سے جہاں پر ٹائٹن کا ملبہ ہے نا وہاں تک. 1 یا 1.25 کلومیٹر کے بعد سورج کی روشنی نہیں آتی, اندھیرا گپت ہو جاتا ہے. مطلب اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ ہاتھ بھی ہوگا تو آپ کو پہچان میں نہیں آئے گا, آپ کو نہیں اندازہ ہوگا کہ اس حد تک اندھیرا ہوتا ہے. آپ کے سامنے بڑی سے بڑی مخلوق آ جائے گی, آپ اس کو پہچان نہیں سکیں گے. اور اتنی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں, اتنی خوفناک آوازیں کہ ایک انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اس کا. 2.25 کلومیٹر کے بعد آپ نیچے جائیں گے, آپ یا تو برف بن جائیں گے, آپ کی جو حرکت قلب ہے وہ بند ہو جائے گی, کیونکہ پانی اس قدر سرد ہوتا ہے, اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر سروائیو نہیں کر سکتے. اور اس کے نیچے پھر آپ جتنا بھی اچھا سوئم سوٹ آپ نے پہنا ہو, آپ دھماکے سے پڑ جائیں گے. اور یہی ٹائٹن کے ساتھ ہو. لیکن چونکہ اس نے پانی کا پریشر برداشت کیا, لیکن اس پر جب حملہ ہوا تو یہ اپنا توازن برداشت نہیں کر سکی اور پھر دھماکے سے پھٹ گئی. اور جب یہ پھٹی ہے تو وہ سمندری مخلوق کی جو باقیات تھی نا, وہ بھی ٹائٹن کے ملبے سے چپکی ہوئی نظر آئیں. ابھی تو اس کا فورنسک ہوگا, بہت ساری چیزوں کی نکل کر سامنے آئیں گی. لیکن 2 آڈیوز کا جو میں ذکر کر رہا ہوں ان میں سے ایک آنیسٹلی جو مجھے لگتا ہے, میں آپ کو سنا بھی دوں گا, آپ مجھے مانگیں گے میں آپ کو دے بھی دوں گا, وہ فیبریکیٹڈ لگ رہی ہے مجھے, وہ بنائی ہوئی لگ رہی ہے. وہ سسپینس کریٹ کرنا, سچویشن کو مزید زیادہ خراب کرنا, لوگوں کے لیے ذہن میں مشکلات پیدا کرنا, سوالات پیدا کرنا اس کے لیے. لیکن ایک آڈیو جو کہ باقاعدہ, اچھا آپ نے کبھی سنا ہے انٹرسیپٹ جو کی جاتی ہے, جو نیوی جو ہوتی ہیں انٹرسیپٹ کرتی ہیں آڈیوز کو, جو میسیجز ہوتے ہیں, جو ایجنسیز ہوتی ہیں نا وہ انٹرسیپٹ کرتی ہیں آڈیوز. اگر آپ نے یہ دیکھیے, آپ اسپائی کی مووی دیکھنا شروع کر دیں, اگر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے. اس کے اندر جو آواز ہوتی ہے نا وہ باقاعدہ فریکوینسی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے, اور اس فریکوینسی کے اندر آواز کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ آواز او گاڈ پلیز سیو اس, یہ اس سے مماثلت رکھتی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ آڈیو 1 گھنٹہ 45 منٹ جب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا اس کے بعد کی ہے. اب یا تو یہ obvious سی بات ہے کہ دھماکے سے پہلے کی ہوگی, لیکن اس وقت ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ بھائی یہ سب مرین اب اوپر نہیں جا سکتی, ان کی زندگی ختم ہونے والی ہے. یا تو یہ اس وقت کی ہے, اس وقت ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا, یا انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہوگی جس سے ان کو اندازہ ہو. انسان شوق کی سچویشن میں ہوتا ہے نا, انسان سرپرائز ہو جاتا ہے چیزوں کو دیکھ کے, یا تو اس سچویشن کی ہوگی. لیکن یہ دونوں آڈیو اس وقت میرے پاس موجود ہیں. اگر آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو ارسال بھی کر دوں, میں انسٹاگرام پر لگا بھی دوں گا. لیکن اسٹوری کی مدت ہوتی ہے 24 گھنٹے کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. میں نے پوری ویڈیو لگائی تھی جو اندر سے بنائی گئی تھی نا, اس پوری میں نے ویڈیو کو لگایا تھا, اپنے انسٹاگرام پر لگایا تھا, پھر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اس کی, یوٹیوب پر بھی لگایا تھا, لیکن پھر میں نے اس کو ہٹا دیا تھا کیونکہ آنیسٹلی وہ مجھے خود دیکھنے میں اچھا نہیں لگ رہا تھا. خیر جناب, اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت جناب. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.